الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ دلوں کے اعمال کی اس مجلس میں شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات ہو رہی ہے پرہیزگاری کی، الورع، پرہیزگاری کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پرہیزگار بنائے. کل کے درسوں میں ہم نے سنا کہ پرہیزگاری کا تعلق کھانے پینے سے بھی ہوتا ہے. میں اور آپ حلال کھائیں اور حرام سے بچیں. وہی آج کے اس درس میں ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے کہ پرہیزگار انسان اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ وہ کس سے ملتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں المخالطہ والمجالسہ. یعنی آدمی کس کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے. اسی لیے کہتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے طور و طریقے پر ہوتا ہے. تم اچھی طرح دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو. اسی لیے عربی میں دوست کو صاحب کہتے ہیں. الصاحب صاحب، دوست کھینچنے والا ہوتا ہے. جس قسم کا دوست ہوگا آپ کو اس کی طرف کھینچے گا. اللہ والا ہے، خدا ترس ہے، نیک ہے تو نیکی کی طرف کھینچے گا. برا ہے العیاذ باللہ، فاسق ہے تو فسق و فجور کی طرف کھینچے گا. اسی لیے سلف اس بارے میں بہت خیال کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. ایسے مجلسوں میں نہیں جاتے تھے جہاں جانے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے غافل ہو جائیں اور ان کے دلوں کی کیفیت بدل جائے. سبحان اللہ. کچھ ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے ہاں جانے کی وجہ سے آپ کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. یوسف بن اسبات سفیان الثوری سے پوچھا من اجیب ومن لا اجیب، مجھے کس کی دعوت پر لبیک کہنا ہے، کس کی بلاوے پر جانا ہے، کس کے بلاوے پر نہیں جانا ہے. تو انہوں نے مختصر سا جواب دیا، کہا لا تدخل على رجل اذا دخلت علیہ افسد علیک قلبک. تم کسی ایسے آدمی کے پاس مت جاؤ جس کے ہاں جانے کی وجہ سے تمہارا دل بگڑ جائے. ایسا ہوتا ہے، کسی کے ہاں جاتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، بعض لوگوں کی باتوں میں پیسہ مادیت پرستی ہوتی ہے. وہ بات آپ کہیں کی کریں، کون سی کریں، لیکن بات کو وہ گھما پھرا کے وہی پیسے پر لائیں گے، دنیا داری پر لائیں گے، عیش پرستی پر لائیں گے، اور بس یہی کہتے رہیں گے کہ یہ بزنس کرو تو اتنا فائدہ آئے گا، وہ کام کرو تو اتنا پیسہ ملے گا. پیسہ پیسہ ہمیشہ ہی سے ہی کہیں گے. تو ایسے لوگوں کی مجلس میں جانے سے آدمی کا دل بگڑ جاتا ہے. کیسے بگڑتا ہے؟ کہا کہ جب وہاں جا کر جب اس کی شان بان اور ان کے طرح طرح کے وہ پانی کے فوارے اور وہ گھر میں موجود فرنیچر اور وہ دیواروں پہ لگی پینٹنگ اور وہ زیورات اور وہ تعیش کا سامان، وہ بڑے بڑے چیزیں وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کی دل کی دنیا بدل جاتی. تو بہتر ہے ایسی جگہ نہ جایا جائے. تو بہرحال بات کہنے کی یہ ہے کہ آدمی ایسے جگہوں پر جانے سے بچے.
آخر میں شیخ ایک بات یہاں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 415 پر، بہت ہی اہم بات ہے. میں سارے ہماری ماؤں سے بہنوں سے کہوں گا کہ اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں. شیخ لکھتے ہیں کہ والواقع ان الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا بينا، یہ دوسرے کے گھروں کو جا کر اپنی دل کی حالت بدل لینا، اس معاملے میں عورتیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، عورتوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس لیے کہ عورتیں جب ایسے بڑے بڑے گھروں کو جاتی ہیں، ایسے شاندار بنگلوں میں جاتی ہیں اور ایسے جگہوں پر جاتی ہیں، اور وہاں جا کر جو کچھ وہ دیکھتی ہیں، وہاں کا ساز و سامان، وہاں کے کھانے پینے کی چیزیں، رہن سہن کی چیزیں، یہ چیزیں ایک ایسی دیندار عورت جس کے پاس یہ سارا سامان تعیش نہیں ہوتا ہے، وہاں جا کر دیکھ کر اپنا دل بگاڑ لیتی ہے. یعنی اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس یہ سارا سامان نہیں ہے، اور وہ اپنے تقدیر پر ناراض ہو جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ سب کیوں نہیں دیا. وہ اپنی حالت پر افسوس کرنے لگتی ہے، حسرت کرنے لگتی ہے، اور اس کو یہ اس عورت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ یہ تمام حاصل کرے جیسے اس گھر میں ہے، اس گھر کے لوگ جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اس گھر میں جیسے کچھ فرنیچر ہے، اس گھر میں جو شان و شوکت کی جو چیزیں ہیں، حلال سے یا حرام سے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے. اب وہ اپنے شوہر کو تنگ کرنا شروع کرتی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی وہ سب کچھ ہونا چاہیے جیسے ان کے گھر میں ہے، کھانے پکانے کے برتن اور یہ سامان تعیش، فرنیچر، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو اسی لیے کہا گیا کہ آدمی ایسے جگہوں پر نہ جائے جہاں جانے کی وجہ سے اس کی دل کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں مرد ہو کہ عورت، ہر شخص کے لیے یہی اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس پر وہ قناعت کرے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، ایسے جگہوں پہ نہ جائے جہاں جانے کی وجہ سے وہ اپنی قناعت کی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے اندر حرص، طمع، لالچ آ جاتا ہے. اور جیسے کہا گیا والمرء علی دین خلیلہ، آپ جس کے ساتھ دوستی کریں گے انہی کے عادات اور خصلتیں آپ میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر ہم خوش رہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہفتوں گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم صرف کھجور اور پانی پی کر گزارا کرتے تھے. سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت ہے. تو پھر ہمیں یہ چیزیں دیکھ کر اپنے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کا احسان اپنے اوپر سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں کا ہم شکر کرتے رہیں. کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تعالی بہتر باس سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.